السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 8 اپریل 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ وقف قانون تفریق پر مبنی اور مذہبی آزادی کے منافی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ پارلیمنٹ سے منظور شدہ وقف قانون پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی عرضی کل رات عدالت عظمیٰ میں داخل کر دی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے پریس کو بتایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے پٹیشن میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ ترمیمات پر سخت اعتراضات اٹھاتے ہوئے اسے منمانی اور امتیاز و تفریق پر مبنی قرار دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ یہ ترمیمات نہ صرف دستور ہند کے فراہم کردہ بنیادی حقوق دفعہ 25 اور 26 سے متصادم ہیں، بلکہ ان ترمیمات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت مسلم اقلیت کو وقف کے انتظام و انصرام سے بے دخل کر کے اس کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے۔ پٹیشن میں آگے کہا گیا کہ ملک کے دستور کے بنیادی حقوق کی دفعہ 25 اور 26 ملک کی ہر مذہبی اکائی کو ضمیر کی آزادی کے علاوہ اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی ترویج و اشاعت کی آزادی بھی فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں مذہبی و فلاحی کاموں کے لیے ادارے قائم کرنے اور انہیں اپنے طور پر چلانے کا اختیار بھی دیتی ہے۔ موجودہ منظور شدہ قانون میں مسلمانوں کو اپنے اس بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں کی تشکیل کے تعلق سے کی گئی ترمیمات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح واقف پر 5 سال تک باعمل مسلمان ہونے کی تحدید نہ صرف ملکی قانون اور دستور کی دفعہ 25 کے خلاف ہے بلکہ شریعت سے بھی متصادم ہے۔ ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے مزید کہا کہ پٹیشن میں اس قانون کو امتیاز اور تفریق مبنی اور دستور کی دفعہ 25 سے متصادم قرار دیا گیا، جو حقوق و تحفظات دیگر مذہبی اکائیوں جیسے ہندو، سکھ، عیسائی، جین اور بدھوں کے اوقاف کو حاصل ہے، ان سے مسلم اوقاف کو محروم کر دیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی کہ دستور کے حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے وہ ان متنازع ترمیمات کے منسوخی کا فیصلہ دے کر دستور کی عظمت کو بحال کرے اور مسلم اقلیت کے حقوق کو پامال ہونے سے روکے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد نے اس پٹیشن کو مرتب کیا اور بورڈ کی جانب سے اس کیس کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایڈوکیٹ طلحہ عبد الرحمان ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ پٹیشن جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب اس بیان سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک انقلابی اعلان سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وقف ترمیمات کے خلاف ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے منظور وقف ترمیمات کو اسلامی شعائر، دین و شریعت، مذہبی و ثقافتی آزادی، مذہبی رواداری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور دستور ہند کے بنیادی ڈھانچے پر ایک مہلک حملہ تصور کرتا ہے۔ جن سیاسی پارٹیوں نے بی جے پی کی اس فرقہ وارانہ منصوبہ میں اس کا ساتھ دیا، اس سے ان کے چہروں پر پڑی نام و نہاد سیکولر نقاب پوری طرح الٹ گئی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام دینی، ملی اور سماجی تنظیموں کو ساتھ لے کر ان ترمیمات کے خلاف اس وقت تک ایک ملک گیر تحریک چلائے گا جب تک کہ انہیں پوری طرح واپس نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانان ہند کو ڈھارس بناتا ہے کہ انہیں مایوس اور دل برداشتہ ہونے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی قیادت اس معاملے میں کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی اور ملک کی تمام انصاف پسند قوتوں کو ساتھ لے کر آئینی حدود میں انسیات ترمیمات کے خلاف مضبوط تحریک چلائے گی۔ ان جذبات و احساسات کا اظہار آج بورڈ کے عہدیداران و مدعوین خصوصی کی میٹنگ میں کیا گیا، جس کی صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کر رہے تھے۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے ملک گیر تحریک کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بورڈ اس سلسلے میں نہ صرف قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے تفریق و ناانصافی پر مبنی ان ترمیمات کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کرے گا بلکہ پرامن طریقے پر تمام جمہوری ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے احتجاجی دھرنوں، مظاہروں، کالی پٹیاں باندھ کر علامتی احتجاج، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز اور پریس کانفرنسوں کا اہتمام بھی کرے گا۔ ہر ریاست کی راجدھانی میں مسلم قیادت علامتی گرفتاریاں دیں گے، وہیں ہر ضلع کی سطح پر بھی احتجاجی دھرنوں کا اہتمام کیا جائے گا، جس کے اختتام پر صدر جمہوریہ اور وزیر داخلہ کو ٹی ایم اور کلکٹر کی معرفت میمورنڈم دیے جائیں گے۔
پہلے مرحلے کے پروگراموں میں ایک پورا ہفتہ یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے نام سے منظم کیا جائے گا، جس کے دوران متعدد کام انجام دیے جائیں گے، اور ایک بڑا کام برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز کا ہوگا، جس میں حکومت اور فرقہ پرستوں کی طرف سے جھوٹ اور غلط بیانیوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو جو مسموم کیا گیا ہے، دلائل اور حقائق کے ذریعے انہیں صاف کیا جائے گا۔ اسی طرح دہلی میں دیگر مذاہب اور ان کے اوقافی اداروں کے ذمہ داران کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ دہلی، ممبئی، کلکتہ، حیدرآباد، بنگلور، وجے واڑہ، پٹنہ، رانچی، مالیر کوٹلا اور لکھنؤ میں بڑے احتجاجی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس تحریک کا آغاز دہلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے ایک بڑے جلسے سے ہوگا۔ پہلے مرحلے میں یہ تمام پروگرامز عید الاضحیٰ تک چلیں گے، اس کے بعد آئندہ کا پروگرام طے کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری نے تمام مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ صبر و تحمل نیز استقامت کے ساتھ اپنے موقع پر ثابت قدم رہیں گے، مگر جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا کام نہ کریں گے جس سے فرقہ پرستوں اور شر پسند عناصر کو کھل کر کھیل کرنے کا موقع مل جائے۔ بورڈ اپیل کرتا ہے کہ اس مہم کو منظم اور منصوبہ بند طریقے پر چلائے اور اپنے طور پر کوئی اقدام نہ کرے، بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایات کے مطابق اس مہم میں تعاون کرے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ضرور محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہم جتنے بھر کام کے مکلف ہیں اس میں ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص للہیت کے ساتھ کیے گئے کاموں کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو۔ وہیں ان بیانات سے پہلے 2 اپریل کو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے بھی ایک بڑا بیان جاری کیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وقف خالص دینی اور مذہبی مسئلہ ہے، اس میں سرکار کی دخل اندازی کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کی جائے گی۔ وقف بل منظور ہونا ہندوستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ دن ہوگا، ایسا حضرت نے 2 اپریل کو بیان فرمایا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مودی حکومت کے ذریعے پارلیمنٹ میں وقف بل پیش کیے جانے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر بدقسمتی سے یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو یہ ہندوستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ دن ہوگا۔ حضرت نے کہا کہ اس بل سے ان سیاسی پارٹیوں کا بھی اصل چہرہ سامنے آئے گا جو جمہوریت و مسلم نوازی کا راگ الاپتی ہیں۔ محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے خاص گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وقف خالص دینی اور مذہبی مسئلہ ہے، اس میں سرکار کی دخل اندازی کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہو سکتی ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ اگر بدقسمتی سے یہ بل پارلیمنٹ کے اندر پاس ہو گیا تو یہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہوگا اور ملت اسلامیہ ہند کی پشت میں خنجر گھونپنے کا ایک بدترین کارنامہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ان سیکولر کہے جانے والی پارٹیوں کا بھی اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا جو جمہوریت اور مسلم نوازی کی راگ الاپتی رہتی ہے کہ ایسے نازک موقع پر انہوں نے اپنا اصلی کردار ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بل کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور یہ بل کسی بھی قیمت پر ملت اسلامیہ ہند کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے 2 ٹوک کہا کہ وقف خالص مذہبی معاملہ ہے، اس میں سرکار کی کسی بھی قسم کی دخل اندازی غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔